السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جرمنی میں 2 اپریل 2022 بروز ہفتہ اور صبح کے وقت یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف وائٹ کلر کی جو چادر ہے وہ زمین نے اوڑھ لی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت موسموں سے انسان کو نواز رکھا ہے، لیکن بعض اوقات روٹین سے ہٹ کر جب انسان کو ایسا موسم میسر آئے تو پھر خدا تعالیٰ کے لیے حمد کے جو گیت ہیں، نہ صرف انسان بلکہ اس کی تمام حشرات جو ہیں وہ شروع کر دیتی ہیں۔ آپ لوگ یا ہم لوگ جو زندہ ہیں اس دنیا میں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر رمضان المبارک جیسے مہینہ کی برکات سے فائدہ اٹھانے کا ایک موقع دیا ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو اس مہینے میں اس نیت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہ معاف کروانے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس کے لیے پوری نیت کے ساتھ جو عمل ہے وہ بھی لازمی ہے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی انسان اس دنیا میں جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہے، ہم ان کو نیت کے ساتھ پورے ایک وعدہ کرتے ہوئے معاف کرتے ہیں اور ان کے لیے دل صاف کرتے ہیں۔ بڑا ہی مشکل کام ہے، ہر انسان جانتا ہے جس کا واسطہ اپنی عمر کے ساتھ مختلف لوگوں سے پڑ چکا ہے کہ انا اور جھوٹی انا اور بعض دوسرے معاملات میں آج کا انسان اتنا سنگ دل ہو چکا ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا بڑی بڑی باتوں کو بلا کسی مقصد کے معاف کر دے یا درگزر کر دے۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق بارہا احادیث میں آیا ہے کہ اس مہینے میں شیطان جو ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ بعض انسان جو شیطان نما ہوتے ہیں وہ تو اس مہینے میں زیادہ شدت کے ساتھ اپنے وہ دانت نکال لیتے ہیں جس سے انہوں نے انسانوں کو کاٹنا ہوتا ہے، انہوں کے حقوق مارنے ہوتے ہیں، جیسے نجائز منافع خوری، نجائز کمائی، قیمتیں بڑھا کے ہمارے ایشین ممالک میں، مسلم ممالک میں بعض یہ نظر آتا ہے۔ لیکن وہ خوش قسمت انسان ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔ اب یہ گناہ جو ہیں اس بھی طرح کے انسان کو بعض کا پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ غیر دانستہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس رمضان کے مہینے میں یہ کوشش کرے، اس نیت کے ساتھ کوشش کرے کہ جتنی کوتاہیاں، جتنی غلطیاں ہوئی دانستہ یا غیر دانستہ، کیونکہ بعض کوتاہیاں، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کسی کا دل دکھا دیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، اور بعض اوقات اور کئی معاملات ہیں زندگی کے جس میں اس کو پتہ نہیں چلتا لیکن وہ گناہ کے زمرے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی شخص داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد وہ جوں کا توں باہر نکل گیا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، کوئی اس نے فرق نہ ڈالا، تو پھر یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے خوش قسمتی کا نہیں بلکہ بدقسمتی کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس چیز سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ ایک شخص
جو گندگی سے بھرا پڑا ہو، میل اس پہ چڑھی ہو، بو اس سے آ رہی ہو، اس کو ایک بہت ہی اچھا موقع حمام یعنی جہاں نہانے کا وہ ملے اور وہ وہاں سے ویسے ہی بغیر نہائے آگے گزر جائے، تو پھر یہی ہوگا نا. اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ صفائی کر لے، لیکن اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. رمضان کے مہینے میں جس کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا اور برکتوں والا مہینہ ہے، بہت زیادہ مواقع پہ اس کا ذکر آیا ہے. اس میں بھی اگر ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں ذرا بھر بھی تبدیلی نظر نہیں آتی، جیسے وہ آتے ہیں ویسے ہی وہ گزر جاتے ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ، میرا خیال ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق بھی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات جب وہ کہتے ہیں کہ جب جو شخص 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. پھر یہی بات لگتی ہے کہ جو شخص رمضان میں داخل بھی ہو اور اس کی نیت ہی نہ بنے کہ اس نے اپنے ناراض بھائیوں، عزیزوں یا تعلقداروں کو معاف نہیں کرنا، بلکہ دلوں میں کرودھ اور ان کے لیے بدلے کی آگ ہمیشہ جگائی رکھنی ہے. اسی طرح اور کئی غلطیاں، کیونکہ سب سے زیادہ جو خدا تعالیٰ کو ناپسند فعل ہے انسان کا، وہ اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی، ان کا حق مارنا. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے جو حقوق انسان، جو اپنے وہ جو ذمہ واریاں ہیں انسان کی اللہ تعالیٰ کے متعلقہ جو اس کے اوپر ذمہ واریاں، وہ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو انسانوں کے متعلقہ جو حقوق ہیں، جو ذمہ واریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. روز قیامت جب جس سے زیادتی کی گئی ہوگی، جس کو ناراض کیا گیا ہوگا، وہ جب سامنے کھڑا ہوگا حساب لینے کے لیے، تو پھر اس دن پتہ چلے گا. ابھی تو انسان زندہ ہے نا، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، تو وہ اپنی من مانی کر لیتا ہے. بہرحال پوری دنیا کے مسلمانوں کو، عزیز و اقارب کو، جاننے والوں کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک. ہمارا جرمنی میں آج ہم نے اپنی تنظیم انصار اللہ کے تحت جو اس کا ایک کیا کہتے ہیں آغاز، ایک دن پہلے اس کی ریہرسل، نماز با جماعت، تہجد با جماعت مسجد میں، اور پھر فجر، پھر اس کے بعد دوستوں نے بہت ہی اچھی قسم کا ناشتہ کروایا، اور اس کے بعد پھر واک کا پروگرام جس میں شامل کیا آپ کو، اور پھر انشاءاللہ قبرستان میں دعا. یہ پروگرام دیے گئے ہیں ہمیں مرکز کی طرف سے، تو ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ کچھ آپ کو شامل کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، مجھے بھی، اور تمام دوستوں کو جو یہ سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کے، رمضان کے مہینے میں جو برکات اس سے جڑی ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. دلوں میں اگر کوئی کسی کے لیے ناراضگی یا کوئی کسی قسم کا خلش یا کوئی کسی نے حق زیادتی بھی کیا تو اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں. اللہ معاف کرنے والا ہے. اوکے.